السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم معزز رفیقو، کافی دنوں کے بعد آج پھر اپنی مجلس قائم ہوئی ہے اور آپ کے سامنے حالات حاضرہ پر کچھ باتیں رکھی جا رہی ہیں۔ ان کو عوام تک پہنچانا، مردوں تک پہنچانا، عورتوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ان حالات میں کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے۔ مسجدوں میں جو خطابات ہوتے تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں، اس لیے گھر بیٹھے ان چیزوں کو پہنچانا کہ اس کی روشنی میں ہم اپنی کوششوں کا، جد و جہد کا نہج تقریر کریں۔ لاک ڈاؤن ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں کبھی نہیں ہوئی، پہلی بار ہوئی ہے۔ وہ کسی ایک ملک میں، ایک شہر میں نہیں ہوئی ہے، پوری دنیا میں ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں لوگوں کو روک دیا گیا ہے، ان کا چلنا پھرنا روک دیا، کاروبار روک دیا، تعلیمی سلسلہ روک دیا، سب چیزیں روک دیں، ایسا سونا کر دیا۔ لیکن اس میں سیاست کے بازیگروں کی سیاست ضرور چل رہی ہے، وہ نہیں رکی ہے، اور اس میں جو شرارتیں ہو سکتی ہیں سیاسی، وہ بھی چل رہی ہیں۔ سب پارٹیاں اپنا اپنا ایجنڈا اور اپنے اپنے اس پر کام کر رہی ہیں۔ اصل جو رکاوٹ آئی ہے وہ تو مسلمانوں پر رکاوٹ آئی ہے، اور اسلام کا کام کرنے پر رکاوٹ آئی ہے۔ اسلام کا کام بالکل بند ہو گیا ہے۔ میری آپ کی، تمام مسلمانوں کی، مردوں کی، خواتین کی ذمہ داری ہے، علماء کی، عوام کی، پروفیسروں کی، سب کی ذمہ داری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورے آب و تاب کے ساتھ آیا اور روزہ رکھا گیا، اور روزے میں جو کچھ تکلیفیں ہوئی ہیں الحمدللہ مسلمانوں نے اس کو برداشت کیا ہے، اور بھوک پیاس برداشت کر کے غریبوں نے، مزدوروں نے لیکن رمضان کا روزہ پورا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ رمضان چلا گیا لیکن لاک ڈاؤن نہیں گیا، لاک ڈاؤن تو چل رہا ہے، اور ایسے آثار ہیں کہ یہ کافی عرصے تک چلتا رہے گا۔ تو دوسروں کے جو معاملات ہیں، اور جس کو ہندو مسلمانوں میں تقسیم کیا ہے سیاسی پارٹیوں نے، تو ہندوؤں کے لیے سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہیں۔ رمضان کے زمانے میں بھی جو سامان آتا تھا وہ ہندوؤں کی کالونی میں، بستیوں میں بڑھتا تھا، لیکن مسلمانوں کا نہیں بڑھتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں نے خود انتظام کیا، اور بہت حوصلے کے ساتھ انتظام کیا، اور بہت بڑا انتظام کیا۔ بلکہ یہ کہ غیر مسلموں تک بھی کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ یہ مسلمانوں نے پہنچائی، اور ان کی بھی خدمت کی۔ یہاں تک کہ جو موتیں تھیں غیر مسلموں کی، جن کو کوئی جلانے والا نہیں تھا، ان کو مسلمانوں نے اپنے لے جا کر ان کے رسم و رواج کے مطابق ان کو جلا دیا۔ پھر بھی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ جو کچھ تھوڑی سی پابندیاں ہٹائی ہیں، یہ پابندیاں بھی ان کی سیاسی اس کے لیے ہٹائی گئی ہیں۔ اب یہ مسلمانوں میں اس بات پر کافی بات چیت ہوتی ہے کہ وہ ایسا ہو گیا، وہ ویسا ہو گیا۔ ہاں ہو گیا، اور غلط ہوا تو غلط ہی ہے، لیکن غلط جو کر رہے ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں، ان پر قدغن کون لگا سکتا ہے؟ ان پر تو قانون کی بھی گرفت نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سوال سب کے سامنے آتا ہے۔ اس لیے آج میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے اسی پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ہماری حیثیت دنیا کے عام انسانوں سے الگ ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو جو چیزیں دوسروں کے اوپر لاگو ہوتی ہیں وہ چیزیں ہم پر لاگو نہیں ہوں گی، اور ہمارے ساتھ جو معاملہ حکومت کا ہوتا ہے یا پولیس پرشاسن کا ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے نہیں ہوگا؟ کہ ہماری حیثیت ہی الگ ہے، ہم مسلمان ہیں۔
مسلمان ہیں ہم. تو اس مسلمان ہونے کی قیمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ہے تو مسلمان کی کیا قیمت ہے. کہ سارے عوام کفر میں، شرک میں، شراب نوشی میں، جمعہ بازی میں، زنا میں، ان تمام برائیوں میں ملوث ہیں اور اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، اور اصلاح کا کوئی ان کے پاس علاج نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے، اور سیرت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احادیث اور آپ کی سنت ہے. اب ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں سارے معاملات میں ہدایت قرآن و سنت سے ہی حاصل کرنی چاہیے. کہ ہماری غلطی یہ ہے، خاص طور سے ہمارے لوگ جو کچھ بھی سیاسی میدان میں کام کرتے ہیں یا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، حالات سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اور حالات تو تبدیل ہونے والی چیز ہے، تبدیل ہونے والی چیز ہے. پھر سیاسی لوگ اپنے مقصد کے لیے حالات کو بناتے ہیں اور ہمیں بھی اس میں بہانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے اصل اساس، اصل بنیاد جو ہے قرآن، اس کی طرف توجہ کریں اور قرآن میں غور و فکر کریں. فرمایا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے اندر قلب نہیں ہے؟ قلب نہیں ہے، غور نہیں کرتے. نہیں، پڑھو، غور کرو. سب سے پہلا کام یہی ہے کرنے کا مسلمانوں کا، کہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، قرآن کو ایسے نہ پڑھیں. قرآن کی تلاوت کا جو صحیح طریقہ، صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کریں، اس میں غور و فکر کریں. تو پہلا کام یہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ آپ اگر ایک رکوع روز بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ اس کا ترجمہ پڑھیے. ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ اس کی تشریح پڑھیے. پھر جو آپ نے تلاوت کی ہے وہ کون سی صورت ہے، اس کا شان نزول پڑھیے، وہ کب نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر کیا مضامین ہیں، مسلمانوں کے لیے کیا ہدایات ہیں قیامت تک کے لیے. صحابہ نے تو جب سنا قرآن کو تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، اور ڈھال لیا تو ہم پر بھی یہی لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھالیں اس کے مطابق. دوسری بات، قرآن مسلمانوں کو ایک جماعت قرار دیتا ہے، امت قرار دیتا ہے، اللہ کا لشکر قرار دیتا ہے، حزب اللہ جماعت قرار دیتا ہے. ہم جو ہیں سب بکھرے ہوئے ہیں، تعداد اللہ کے فضل سے بہت ہے، بہت ہے. اس پر جتنا اللہ کا شکر کرے اتنا کم ہے. اور ہر طرح کے افراد امت کے پاس موجود ہیں، انجینئر موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، ہر طرح کے ہنر، فن اور صنعت اور حرفت کرنے والے موجود ہیں. لیکن امت ہے کہ سب اکٹھی نہیں ہوتی ہے، مختلف طبقوں میں، مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. تو کہا کسی شاعر نے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہیں جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہم اپنے حالت کو بدلنے کا خیال کریں گے تب حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے. پھر یہ کہ انفرادی، کتنا بھی بڑا آدمی ہے وہ انفرادی ہے، اس کی حیثیت انفرادی ہے. جس زور اور قوت کی ضرورت ہو وہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی، وہ تو ملنے سے ہوتی ہے. ایک سے جب اتحاد ہوگا، ایک سے ایک ملیں گے تو 11 کی طاقت ہو جائے گی، 11 کی طاقت ہو جائے گی. تو سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اس بات کی ضرورت محسوس کریں، احساس میں پیدا کریں، احساس پیدا کریں کہ ہم بکھرے ہوئے کیوں ہیں. پھر یہ کہ تان و تسنی، کسی نے کسی کو وہابی کہہ دیا، لہابی کہہ دیا، کافر نافر کے لافر کہہ دیا، یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کیا؟
یہ زبان کی ایسی غلطی ہے کہ جس کا جواب اللہ کا دینا پڑے گا۔ ہمارے اعمال نامے میں لکھا ہوگا کہ ہم نے فلاں کو یہ کہہ دیا، اللہ پوچھے گا کیسے کہہ دیا؟ جب وہ مجھ پر ایمان رکھتا تھا، میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتا تھا، جی میری کتاب پر جو میں نے نازل کی قرآن، اس پر ایمان رکھتا تھا، آپ نے سب برا کیسے کہہ دیا؟ وہاں جواب دہی کرنا پڑے گی۔ پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ سب بری چیزیں ہیں، برے اخلاق ہیں، جن اخلاق کو قرآن نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کی بھرپور کوشش کی اور صحابہ کی تزکیہ کیا، تربیت کی۔ ہمیں بھی اپنا تزکیہ کرنا چاہیے۔ تزکیے کے معنی ہے صاف ستھرا کرنا، اپنے خیالات کی اصلاح کرنا، اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا، اپنے معاملات کی اصلاح کرنا، اپنے فکر کی، سوچنے کی، سمجھنے کی اصلاح کرنا۔ یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بنیادی جو کام ہے اس بنیادی کام سے آپ نظر نہ ہٹائیں۔ بنیادی کام سے آپ نے اگر نظر ہٹا لی تو یہ سارا وقت آپ کا جناب برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور کسی وقت کوئی بات سامنے آ گئی تو آپ ہکا بکا رہ جائیں گے، ہکا بکا رہ جائیں گے۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور یہ واحد دین ہے، کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہے، اسلام اللہ کا دین ہے۔ دین اللہ، دین اللہ ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا اور اس کو صدیوں تک چلایا، اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جانفشانی، بڑی محنت و قربانی کے ساتھ ایک ایک فرد کو تیار کر کے حزب اللہ ایک جماعت بنائی اور یہ امت تیار کی۔ امت نے جو جدوجہد کی، اللہ نے بڑی مدد فرمائی، اور اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ بڑی جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، جی سب کچھ ہوا، لیکن اسلام غالب ہوا۔ جب اسلام غالب ہوا تو اسلام مخالف جو طاقتیں ہیں وہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیسے کریں گے؟ جی یہودی پیچھے لگے ہیں، عیسائی پیچھے لگے ہیں۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، ممالک فتح ہوتے گئے تو اور دوسری قومیں بھی آتی گئیں، ایرانی بھی آئے، ہندوستان میں صاحب یہاں کے ہندو بھی آئے، سکھ بھی آئے، جینی بھی آئے، اور یہ سب مخالف فورسز، مخالف جماعتیں۔ کس کے خلاف؟ صرف ایک اسلام کے خلاف، صرف مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن مسلمان ایسی تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ ہر طرح سے نمٹ لیا، اور یہاں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی، اور سلطنتیں چلیں، اور اسلام کا قانون چلا۔ جس ملک میں مسجد نام سے ایک چیز بھی نہ ہو، وہاں بڑی بڑی جامع مسجد، دہلی کی جامع مسجد جیسی مسجدیں بنی، جی یا لاہور کی شاہی مسجد جیسی مسجدیں بنی۔ لیکن پھر مسلمانوں نے غلطی کی، اپنے اندر اختلافات پیدا کیے، اپنے اخلاق کو خراب کیا، ایسے کاموں میں لگ گئے جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا۔ جی قوالیوں کا بڑا رواج ہوا، ناچ گانے کا بڑا رواج ہوا، جی بڑا رواج ہوا، جی طوائفیں ناچنے لگی صاحب، شادیوں میں ان سب چیزوں کا یہ خرابیاں آئیں، اور ان خرابیوں نے ان کے اخلاق کو بہت خراب کر دیا۔ یہاں تک اس اخلاق کی خرابی جب آتی ہے میرے بھائی، تو جسمانی طور پر بھی آدمی کمزور ہوتا ہے۔ اسلام ایسا دین ہے کہ نہیں، عبادات کے ذریعے سے، اذکار اور اوراد اذکار کے ذریعے سے، ورزش کے ذریعے سے، جد و جہد کے ذریعے سے جسمانی طاقت بھی مسلمانوں کو فراہم کی جاتی ہے، اور وہ طاقتور رہتے ہیں۔ طاقتور رہتے ہیں تو طاقت بہت سے امراض کا علاج ہے، جی مصیبتوں کا علاج بھی طاقت ہے۔ آپ طاقتور، اور یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو پسند کرتا ہے۔ کافروں کے مقابلے میں ہر طرح کے مسلمانوں کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن کمزور مسلمان کے مقابلے میں طاقتور مسلمان سے اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو جب اللہ طاقتور مسلمان کو پسند کرتا ہے تو ہمیں طاقتور بننا چاہیے نا،
ورزش کے ذریعے سے بھی، اچھی حلال غذائیں کھانے کے ذریعے سے بھی، دوڑ دھوپ کے ذریعے سے بھی، اور اپنے اجتماعی اتحاد کے ذریعے سے بھی ہم طاقتور بنیں۔ جب ہم طاقتور بنیں گے اور یہ جماعتی طور پر، اجتماعی طور پر ہم اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، اللہ یقیناً ہماری مدد کرے گا۔ لاک ڈاؤن، ہاں لاک ڈاؤن ہے، بے حد پابندیاں مسلمانوں پر ہے جن کو گنا نہیں جا سکتا، لیکن ان پابندیوں کے باوجود بھی زندہ تو رہنا ہی اپنے کو۔ کیا ان پابندیوں کی وجہ سے خودکشی کر لیں گے کیا؟ خودکشی کرنے والے تو خودکشی کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں، ایک دن بھی ایسا نہیں جاتا خودکشی کا واقعہ نہیں ہوتا، مر رہے ہیں تو مر رہے ہیں جی۔ اللہ نے جو مہلت عمل ہمیں دی ہے، یعنی زندگی کا جو موقع دیا ہے، وہ تو عمل کرنے کے لیے دیا ہے جی، عمل کرنے کے لیے دیا ہے۔ جبھی تو یہ کہ بیمار ہو تو علاج کروائیں، علاج کروانا سنت ہے، تاکہ ہم تندرست ہو جائیں اور پھر اللہ کی راہ میں کام کریں، کہ کوئی عمل ایسا ہو جائے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہاں خودکشی نہیں ہے، ایک واقعہ بھی نہیں ہوتا، بہت لوگ اس پر غور کر رہے ہیں کہ صاحب خودکشی کیوں ہوتی ہے، میڈیکل طور پر بھی سے غور نہیں، وہ رک ہی نہیں سکتا جی۔ لیکن اسلام میں یہ مرض کیوں نہیں آیا ہے، مسلمانوں میں یہ مرض کیوں نہیں آیا ہے؟ اس وجہ سے نہیں آیا ہے جناب کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام یہ بات سکھاتا ہے کہ تمہارے پاس یہ جسم جو ہے یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، تمہاری تخلیق ماں کے پیٹ میں اللہ نے کی ہے، تم خود کہیں سے ٹپک نہیں گئے ہو، بلکہ تدبیر کے ساتھ، ایک تدبیر کے ساتھ 9 مہینے کے اندر اللہ نے وہاں تمہاری تخلیق کی ہے، سب کچھ بنایا ہے، اور پھر دنیا میں آنے کے لیے راستہ۔ تو مسلمان کو معلوم ہے کہ یہ جسم و جان میری نہیں ہے، میں اس کو ہلاک نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کی ہے، اور اللہ نے کہا کہ ہلاک مت کرو۔ مصیبتوں کا مقابلہ حوصلے کے ساتھ کرو، تو اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے التجائیں کرو، اللہ ہمارے صبر میں بھی اضافہ کرے گا، حوصلے میں بھی اضافہ کرے گا، طاقت میں بھی اضافہ کرے گا، قوت برداشت میں بھی اضافہ کرے گا، اور ہم ہر طرح کے حالات سے نمٹ لیں گے۔ پھر یہ کہ بہادر قوموں پر ہی تو حالات آتے ہیں، جو لوگ روٹی پہ گر جائیں، روٹی کو خدا بنا لیں، بھگوان بنا لیں، یہ بھاپلا ملی گیا تو بھگوان ملی گیا، دال باٹی ملی گئی بھگوان ملی گیا، ان کے یہاں زندگی کا کیا تصور ہے جی؟ ذرا سی پریشانی آئی تو خودکشی کر لو، آتم ہتیا کر لو جی۔ عورتیں بھی، شادی شدہ لڑکیاں بھی، نئی دلہنیں بھی، ہمارے یہاں سب چیزیں کہاں ہے؟ ابھی بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس معاشرے کو اللہ نے اس طرح کے جرائم سے پاک کیا۔ خودکشی کرنا تو جرم ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اس سے بڑی بزدلی کی بات کیا ہے کہ حالات کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ صاحب اپنے کو ہلاک کر لو۔ اسٹوڈنٹ اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں صاحب، خودکشی کر رہے ہیں، زہر کھا رہے ہیں، پنکھے سے لٹک رہے ہیں، ہمارے ایک واقعہ بھی نہیں ہے۔ اتنی مصیبتوں کے باوجود میری بہنوں بھائیوں ماؤں ذرا غور کرو، آخر یہ کیا ہے؟ فکر کا فرق ہے، فکر کا فرق ہے کہ ہمارے پاس جو فکر ہے وہ قرآن کی فکر ہے، اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی فکر ہے، ہم اس فکر پر زندہ ہیں، اس فکر کو ہم بہت قیمتی سمجھتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، حالات بدل جائیں گے۔ بچیوں کے رشتے ہم کرتے ہیں، کسی بچی کو تکلیف ہوتی ہے سمجھائش ہم کرتے ہیں، لیکن بچی خودکشی نہیں کرتی، بچی جل کر نہیں مرتی، کیوں؟ ہم بدل جائیں گے، حالات وہ بدل جاتے ہیں، 100% یہ ہوتا ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں، تھوڑے دن کی تکلیف ہوتی ہے، پھر سب سیٹ ہو جاتا ہے، سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ الفت محبت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارا جو کچھ ہے موقف یہ ہے، یہ موقف ہے۔ تو ایک کام تو یہ کرنے کا ہے کہ ہمارا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے، رمضان میں ہم نے اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم کیا، نمازیں پڑھی،
تراویح پڑھی، تہجد پڑھا، سحری کی، پورے دن روزہ رکھا، یہ کیا قائم کیا؟ اللہ سے تعلق قائم کیا، اللہ سے محبت کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ بہت اچھا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہت اچھا نتیجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ ایک بات تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔